امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ ناظرین، ہم اس ٹائم موجود ہیں مالمو کے اندر، اور مالمو میں ہمارے ساتھ مالمو کی ہر دل عزیز شخصیت نعیم مجاہد صاحب ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے سویڈن کے کچھ قوانین کے حوالے سے کہ جو لوگ یہاں پہ شفٹ ہو رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایسی باتیں جو ان کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ نعیم صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے یورپ کے اندر سے، جس میں اسپین، اٹلی اور پرتگال اور گریک شامل ہیں، زیادہ لوگ کافی یہاں پہ شفٹ ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس سلسلے میں آ کے یہاں پہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کافی لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں وہ جو لوگ اس طرح کے خیال رکھتے ہیں یہاں شفٹ ہونے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، یہ جب سے یورپین یونین کا نیا قانون بنا ہے کہ آپ کے پاس اگر پرماننٹ ریزیڈنس ہے کسی بھی یورپین یونین کا، تو آپ ایک دوسرے جو یورپ کے ممالک ہیں ان میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بہت ساری سہولت ہے کہ جن لوگوں کو جس ملک میں کام ملے وہ وہاں جا سکتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ اس قانون کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس جس ملک میں آپ نے جانا ہے، آپ کے پاس روٹی، کپڑا، مکان، یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ یعنی کہ آپ کے پاس جاب ہونی چاہیے پھر شفٹ ہو، آپ کے پاس گھر ہونا چاہیے پھر شفٹ ہو، آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے یا اتنے آپ کے پاس جو آپ نے اخراجات کرنے ہیں اس کا آپ موازنہ گھر میں بیٹھ کے طے کر لیں گے کتنا ہو سکتا ہے، اس کے مطابق آپ کے پاس انکم ہونی ضروری ہے، ورنہ آپ شفٹ نہیں ہو سکتے۔ تو سویڈن کے اندر، سویڈن کے بارے میں لوگوں نے سویڈن کے بارے میں کافی پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہم آئیں گے، دنیا کا بہترین سوشل سسٹم یہاں پر ہے، تو بس آتے ساری ہماری جو ہے نا وہ موجیں لگ جائیں گی، جو کہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمارے لوگ ورک آؤٹ نہیں کرتے، بہت سارے لوگ آتے ہیں یہاں پر اور بہت سارے لوگ تنگ ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو مائیگریشن نے 5 سال کے بعد سویڈن سے نکال بھی دیا ہے، اور ان میں انہی کی اپنی غلطی شامل ہے۔ پھر یہاں پر رہنے والے جو پرانے پاکستانی ہیں یا پاکستانی یا دوسرے نیشنل لوگ ہیں، وہ بیچارے ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی دعوت پہ تو یہ آئے نہیں ہوتے، تو ان کو چاہیے پراپرلی جب آئیں تو تھوڑا سا کسی سے پرسو کر کے، رابطہ کر کے اس کے متعلق انفارمیشن ضرور اکٹھی کریں کہ آیا میرا آنا یہاں پر سود مند ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ جب یہاں پر آئیں ان کے لیے سب سے ضروری چیز ہے وہ گھر ہے۔ یہاں پر اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ یہاں پر شفٹ نہیں ہو سکتے، بھلا آپ کہاں پر، سڑک پہ تو نہیں رہیں گے۔ اس لیے یا تو آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں وہاں پر پیسے ہوں کہ آپ کتنے پیسے لے کے ہیں کہ یہاں پر آ کے کوئی چھوٹا موٹا گھر خرید سکیں، لیکن اس کے لیے بھی 3 ماہ سے 6 ماہ جاب ہونی ضروری ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ کے پاس پرماننٹ جاب ہے تو آپ گھر خرید سکتے ہیں آسانی سے، اور وہ کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ 15% اس کی جو ہے نا ایڈوانس پیمنٹ ہے۔ تو جو کم سے کم جب آپ آئیں تو کم سے کم آپ کے پاس 15% ایڈوانس پیمنٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا 1 ملین کرون کا گھر ہے یا فلیٹ ہے تو آپ کے پاس 15% کے حساب سے 1.5 لاکھ کرون آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے، اور اگر آپ کے پاس ہوگا تو 3-4 ماہ میں آپ گھر کوئی نہ کوئی پرچیز کر لیں گے اور اس سے آپ کی لائف بہترین ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں میں آ گیا ہوں، تو یہاں پر آ کے کیسے آپ کو لوگ اپنے رکھیں گے؟ یہاں پر وہ سسٹم نہیں ہے جیسے گریک میں ہے کہ ایک کمرے میں 20 بندے رہ رہے ہیں، 10 بندے رہ رہے ہیں، 5 بندے رہ رہے ہیں، تو اس سے یہ سسٹم نہیں چلتا۔ یہاں اگر آپ کو کمیون کو، پولیس کو، کسی اور محکمے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر 3 کمرے کا ہے اور اس میں 15 بندے رہ رہے ہیں، کوئی بھی شکایت لگا دے گا تو اس کا مطلب آپ کو وہ رہنے نہیں دیں گے اس کو۔